بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو عرض کروں گا کہ نماز میں رفع یدین نہیں کرنی چاہیے، پھر میں دوسرا جو ہے اس کے متعلق عرض کروں گا کہ نماز میں رفع یدین کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں رفع یدین کرنی چاہیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین نہیں کرنی چاہیے۔ نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنی مستحب ہے۔ عزیز محترم، مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کام کر لینا ثواب ہے اور نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات کا عمل رفع یدین کی حدیثوں پر ہے، اور جو رفع یدین کرتے ہیں وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل رفع یدین نہ کرنے کی حدیثوں پر ہے۔ حنفیوں کو رفع یدین نہیں کرنی چاہیے، ترجیح رفع یدین نہ کرنے والوں کو ہے۔ کسی حدیث میں رفع یدین کو ہمیشگی اور مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلا ہوں کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کسی ایسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رفع یدین جو ہے آخری اس کا اثبات ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رفع یدین کرنے والا جو ہے وہ ٹھیک ہے، یا نہ کرنے والا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں فرمایا کہ رفع یدین جو ہے ضرور کرو، یہ نہیں ہے کہ رفع یدین نہ کرو۔ یہ بھی عزیزان محترم میں آپ کی خدمت پھر مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی فرمان نہیں کیا ہے کہ جس میں ترک ہو، یعنی ترک سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے ضرور رفع یدین کرو۔ تو عزیز محترم، آپ مسئلے کو سمجھ گئے۔ اب میں آپ کو اس کے مسئلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ مدت رسول اللہ کی طرف سے ثابت نہیں ہے کہ رفع یدین کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک بھی رفع یدین کرنا نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے، بلکہ غایت درجہ مستحب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی انکار نہیں کیا کہ رفع یدین جو کرنے والا ہے نہیں کرنے والا جو ہے، رفع یدین نہیں کرنے والا جو ہے وہ نماز سے باہر ہے، نمازی نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں، کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے۔ پھر رفع یدین مستحب ہے پر فتنہ فساد کرنا اور پھر سینہ زوری کی تفریق بین المسلمین کا راستہ نکالنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ قتل و غارت، یہ وہ ایسی بات جو ہے نا ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ الفطرۃ اشد من القتل، اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو فطرت سے محفوظ فرمائے، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کرتے وقت جو ہے مرد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اور عورتیں اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ شکر اللہ تعالیٰ دونوں حدیثوں پر، یعنی نماز میں ہاتھ کندھوں تک اور کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے والی حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، کیونکہ وہ کندھوں کے اوپر کانوں کی لو تک لے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو دونوں حدیثوں کا ثواب ملتا ہے۔ قال محمد اخبرنا محمد ابن ابان بن سہل عن عاصم، یہ عزیز محترم جو میں پڑھ رہا ہوں یہ موطا امام محمد میں ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی محمد ابن ابان بن سہل نے عاصم بن قلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرمی سے، انہوں نے اپنے والد قلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرض نماز کی تکبیر اولیٰ میں رفع یدین کرتے دیکھا ہے، اس کے سوا وہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ قال محمد اخبرنا محمد بن ابان ابن سہل عن حماد ابن ابراہیم نخعی، وہ فرماتے ہیں کہ قال لا ترفع یدیک فی شیء من الصلاۃ بعد التکبیرۃ الاولیٰ، امام محمد میں عبارت ہے، اور میری تفسیر کلبانی میں بھی امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی محمد بن ابان بن سہل نے حماد سے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ نے ہاتھ نماز میں تکبیر اولیٰ کے بعد کسی جگہ نہ اٹھاؤ۔ قال محمد اخبرنا یعقوب ابن ابراہیم اخبرنا حسین بن عبد الرحمن قال دخلت انا، عربی عبارت ہے، لمبی ہے، میں اس کا آپ کی خدمت میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ترجمہ ہی مقصود ہے، بہرحال لمبی ہے عبارت، میں نے پہلے بھی یاد کی، یہ موطا امام محمد میں ہے۔ ترجمہ ہے اس کا کہ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی یعقوب بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے روایت کیا حسین بن عبد الرحمن نے کہ میں اور عمر بن مرہ
आए और इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैहि मिस्र का एक नखी के पास कहा कि उमर ने जो है अमर ने हमसे बयान किया, अलकमा बिन वैल हज़रमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद के से कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ उठाते थे जब तकबीर कहते, रकू करते और रकू से सिर उठाते। इब्राहीम ने कहा कि मेरा ख्याल है कि गालबन उन्होंने उसी एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा है और यही उनको याद रहा है और भूल गए। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके शागिर्द में मैंने उनमें से किसी को नहीं सुना कि अपने हाथ उठाते थे मगर सिर्फ नमाज की इब्तदा में यानी तकबीर तहरीमा में जब तकबीर कहते थे। काल मोहम्मद अखबरना मोहम्मद बिन अब्बान बिन साले, ये जो है मौत इमाम मोहम्मद की इबारत है, लंबी है, मैं तर्जमा कर देता हूँ। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमें खबर दी मोहम्मद बिन अब्बान बिन साले ने अब्दुल अजीज़ बिन हकीम से ने कहा कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज के आगाज़ में तकबीर ऊला के वक़्त अपने हाथ अपने कानों की लो तक उठाते हुए देखा है, फिर उस जगह के सिवा और जगह नहीं उठाते, यानी कि रफ़ इज़्ज़ान नहीं करते थे। मुख्तर बात है कि तकबीर तहरीमा में बस हाथ उठाते कानों की लो तक, उसके बाद नहीं उठाते थे। तो बहुत इमाम मोहम्मद कहते हैं कि हमें खबर दी अब्दुल्ला बिन नबशली ने आसिम बिन कुलैब जर्मी से, उन्होंने अपने वालिद कुलैब से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है इब्न अबी तालिब के बेटे हैं, जो वो फरमाते हैं कि साथियों में से थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकबीर ऊला में हाथ उठाते थे जिससे नमाज की इब्तिदा करते थे, फिर नमाज में किसी जगह हाथ नहीं उठाते थे। अजन मोहतरम, ये जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है हज़रत अली बिन अबी तालिब। तो मैंने बहुत जो है लोगों को देखा तकरीर करते हुए वो करते हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं अली। तो अज़न मोहतरम, ये गलत बात है। आपको मुफ्ती कहलाते हैं, आलिम कहलाते हैं, तकरीरें करते हैं और उसके बाद जो है स्टेजों पे बैठते हैं। ज़्यादातर पंजाबी लोग जिनकी पंजाबी लफ्ज़ है या सराइकी वाले करते होंगे, लेकिन पंजाबी वाले जो है वो मौलवी वो यही कहते हैं, जो बल्कि मैं कहूँगा अनपढ़ है मौलवी। वो हज़रत अली लफ्ज़ है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं अली। अली अज़ीज़ान मोहतरम नहीं कहना चाहिए। अगर अली के बारे में मैं आपको तफसीर करूँ तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। क्या अली का माना क्या है और अली का माना क्या है। अली लफ्ज़ एक और है, अली बेअदबी का लफ्ज़ है और इसका माना अगर मैं तफसीर करूँ तो लंबी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ इसी मौजू पर बात कर रहा हूँ। फिर मैं आइंदा इंशाअल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर जो है गुफ्तगू ज़रूर करूँगा, समझाऊँगा कि